بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 38 پیش خدمت ہے۔ 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گورنر جنرل پاکستان وفات پا گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ 1951 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان وزیر اعظم کو قتل۔ اسی سازش کے تحت خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل پاکستان کو وزیر اعظم پاکستان اور افسر شاہی کے غلام محمد فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو یکے بعد دیگرے گورنر جنرل پاکستان لگاتا رہا، جو پاکستان پر 1951 تا 1954 1954 تا 1958 تک مسلط رہے۔ نہ وہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت انسان تھے۔ وہ تو انگریز کی جمہوریت کے نظام حکومت کی افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے اداروں کے حکومتی سکالر تھے، جو پاکستان کی جیل کے قیدیوں کا کنٹرول کرتے تھے۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے افسر شاہی کے غلام محمد اور فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ 1951 تا 1958 تک ان کے ذریعے خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری کر، فیروز خانون وزیر اعظم کو فوجی گن پوائنٹ پر جھوٹے الزامات لگا کر حکومت سے سبکدوش اور سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں اسلامی آئین، نظریات، تعلیمات، اسلامی دستور حیات، اسلامی تہذیب کا نفاذ پاکستان کو اسلامی نظام مملکت بنانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف انگریز کا پروردہ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، منصب شاہی کا چیف جسٹس منیر، جن کو انگریز مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، نظام الیکشن، اپنے پروردہ جگیردار فوجی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کے سپرد حکومتی عوام ادارے کر گیا۔ وہ کسی قیمت پر پاکستان کی حکومتی بالادستی نہ چھوڑنا چاہتے تھے اور نہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جب پاکستان کے فرزندان اسلام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو ایوب خان نے سکندر مرزا سے مار پیٹ کر گورنر جنرل کے عہدے سے استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا اور پاکستان پر مارشل لا لگا دیا۔ پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کو مارشل لا کی حکومت کا حصہ بنایا۔ 1958 تا 1970 تک پاکستان کا خود فوجی ڈکٹیٹر اور صدر پاکستان بنا رہا۔ ان کو حکومتی ایوانوں اور حکومتی اداروں کی شاہی طرحوں، شاہی مراد سے خوب نوازا۔ 23 کروڑ کسانوں مزدور نے کٹیا سے لے کر شاہی ایوانوں، اداروں، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، سڑکوں، نہروں، ڈیموں کو رات دن کی محنت سے تیار کیا۔ ان کی تمام پیداوار، خام مال، تمام تعمیرات اور مصنوعات، ان کے پیدا کردہ تمام وسائل، خزائن، زر مبادلہ پر بالجبر قبضہ کرنا، ان کو محروم کرنا۔ آبپاشی اسکیم کے تحت غلام محمد گورنر جنرل، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا ملک کی 12% زمین یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں کی بجائے کمشنروں، ججوں، جرنیلوں میں تقسیم کرنا، اس کو واپس لینا۔ اس کے علاوہ انگریز کی بخشش کی ہوئی 64% زمین ملکی غدار جگیردار ٹولہ کی آج تک ضبط نہ کرنا ایک ظلم عظیم تھا اور ظلم عظیم ہے۔ 23 کروڑ کسانوں مزدور کے پیدا کردہ وسائل، خزائن، زر مبادلہ سے انگریز کے مسلط کیے ہوئے مغربی جمہوریت کے استحصالی
طبقاتی طفافتی سودی مخلوط نظام حکومت اور قرآن حکیم کے آئین نظریات تعلیمات کے خلاف کفر کے برٹش لا انڈین لا امریکن لا جورسپروڈنس کے قوانین و ضوابط کی تعلیم و تربیت سے اسلامی تہذیب کو کچلنا اور اہل وطن فرزندان اسلام کو کفر کے مغربی کلچر میں کنورٹ کرنا، ملکی آئین کے خلاف گلی گلی قومی زبان اردو کی بجائے انگلش میڈیم ایجوکیشن نما شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں کو فروغ دینا، 23 کروڑ کسانوں مزدور کو ان شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں سے محروم رکھنا، انگریزی زبان کی محرومی سے ان کو سماعت گویائی بینائی ذہن سے مفلوج بنانا، ان کے کفر کے انگریزی زبان کے کلچر کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، عدلیہ کے چیف جسٹس منیر، انگریزی زبان کے حکومتی سکالر، ان کی باقیات کے مجرموں کے لیے انمول سپریم کورٹ جیسے عدل کش عدلیہ کے حکومتی اداروں کی حکمرانی دینا، ان کی شاہی تنہاؤں شاہی مراعات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایوب خان نے جان بچانے کے لیے مارشل لا کی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے حوالے کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد 180، مسٹر بھٹو کے ممبران کی تعداد 80 تھی۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا، مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، عوام نے احتجاج کیا، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے اس کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 34 لاکھ بنگالی اور 4000 فوجیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، فوجی کمانڈ نے پاکستان کی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا، ملک دو لخت کر دیا۔ 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا نے قیدی بنا لیا۔ ان مجرموں افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، خاتون اول ناہید مرزا اور فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی زیر کمان حکومتی ایوان کو افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کی شراب و سرود کی کلب بنائے رکھا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں مزدور کی بجائے کمشنروں ججوں جرنیلوں کو انعام کے طور پر دی۔ ان مجرموں کی باقیات نے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی بجائے ان کو تحفظ ہی نہیں بلکہ 1 یونٹ کو توڑ کر 4 صوبائی حکومتوں کی حکمرانی فوجی حکومتی ٹولہ ان کے شہید طبقہ کے حوالے کر دی۔ ان کے اخراجات کا بے شمار ملکی بجٹ بڑھا کر اہل وطن کا معاشی قتال جاری کر دیا۔ اہل وطن کے گھر ماتم کدا اور ان کے گھروں میں آج تک شہنائیاں بجتی آ رہی ہیں۔ یہ سلسلہ مجرمہ جاری ہے۔ اسی عدلیہ کی باقیات کا چیف جسٹس ثاقب نثار رشوت کرپشن کے علاوہ ڈیم کے نام پر 23 کروڑ اہل وطن کے کھربوں ڈالر ایک رازن کی طرح لوٹ کر ملک سے روپوش ہونے والا مجرم، اس جیسے پاکستان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے ججوں جرنیلوں پر مشتمل مجرموں کو جو ملک چھوڑ کر بیرون ممالک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، ان مجرموں کی تمام جائیدادیں ضبط کرنا، ان کی پینشنیں بند کرنا، IMF کے قرض اتارنا ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان کی باقیات جو پاکستان کے 23 کروڑ فرزندان اسلام کی جیل کا کنٹرول سنبھالے بیٹھی ہے، وہ کسی قیمت پر پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا طبقاتی طفافتی سودی مخلوط کفر کا استحصالی نظام حکومت چھوڑنا اور نہ اسلامی نظام مملکت رائج کرنا چاہتے ہیں۔ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے مراد یافتہ شاہی طبقہ کی طبقاتی طفافتی کفر کے کلچر کی شاہی تنخواہوں شاہی مراد کو ختم کرنا، سرکاری گاڑیوں کے لوہے کو ماٹی بنانے اور پٹرول کو دھواں بنانے اور پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرنے، شاہی رہائشوں کو ختم کرنے، پاکستان میں کلاس 3 کے مطابق ان کو تنخواہیں مراعات مہیا کرنے،
23 करोड़ किसानों में फौजी चीफ कमांडर अयूब खां की 12% जजों जर्नलों में तकसीम की हुई ज़मीन जो 1 करोड़ 20 लाख एकड़ बनती है। इसके अलावा अंग्रेज़ के पालतू जगीरदार गद्दार टोला की अंग्रेज़ की बख्शिश की हुई 64% ज़मीन जब्त करके मुल्की किसानों में तकसीम करना, बेरोज़गार तंग दस्त मजदूरों बूढ़ों को गुजारा अलाउंस मुहैया करना, पाकिस्तान में इत्तेदाल व मुसावात को राइज करना, ये सवाल 23 करोड़ अहले वतन का ही नहीं, ये सवाल 1947 को इंडिया से 3-4 लाख फर्जंदान इस्लाम के मर्दों जन बच्चे बूढ़ों के शहीदों का है। 2-3 लाख माओं बहनों उन बेटियों का है जिनको दौरान हिजरत हिंदू सिखों के गुंडों ने बिल जबर छीना, उनके जिस्मों को नोचा, उनसे बिल जबर औलादें पैदा की, उनके जिस्मानी रूहानी अजीज़ें, उनकी ना ख़त्म होने वाली सिसकियाँ हिचकियाँ फ़िज़ाओं और ज़ेरे ज़मीन आज भी सरापा सवाल बनी खड़ी हैं। पाकिस्तान के फर्जंदान इस्लाम की दूरी की सज़ा में मुब्तला हैं। या अल्लाह, पाकिस्तान कलमा शरीफ के नाम पर हासिल किया था, अहले वतन पाकिस्तान को शहर मदीना जैसी रियासत बनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।